کو جو ہے نا بھلے مختصر طریقے سے ہو لیکن پوری اس کو جو ہے نا ہم پڑھیں، اس کو درس کے طور پر، کلاس کے طور پر یہ چیز ہم نے جو ہے کی ہے۔ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بھی سیرت کتنی ضروری چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل نبی ہیں، سب سے اعلیٰ اور افضل بشر ہیں، انسان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کا ہر حصہ، ہر گوشہ، وہ بھی جو ہے نا پر نور اور برکت کا باعث ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بھی آدمی کے لیے عمل کرنا اسی وقت آسان ہوتا ہے جب سامنے کوئی نمونہ ہو۔ کسی نے گھڑی بنائی، کسی نے فین بنایا، تو پہلے سے کوئی ماڈل ہوگا تو اس کو دیکھ کے بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض والا تھوڑا اور ذرا اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی ماڈل ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماڈل بنایا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بھی ماڈل جو مارکیٹ میں جانے کے لیے کوئی میڈیسن کوئی ڈاکٹر لے کے پیش کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے آتا ہے، یا کوئی گھڑی جو نا کوئی بیچنے کے لیے جاتا ہے، تو اپنی کمپنی کی سب سے اچھا پیس لے کے جاتا ہے، وہ دکھانے کے لیے کہ ہماری کمپنی میں یہ بنایا گیا ہے اور یہ چیز یہ کام کرتی ہے۔ تو سب سے اچھا پیس اچھے باکس میں رکھ کے اور اچھی طرح سے رکھ کر جو نا وہ مارکیٹ میں لے جا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس کو جو نا فالو کریں اور یہ پیس آپ خریدو۔ تو انسان بناتا ہے تو وہ پیس سب سے اچھا لے کے پھرتا ہے مارکیٹ میں دکھانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں میں سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین جو شخصیت تھی اس کو اللہ نے بنایا، اور اللہ بنا کر انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، انسانوں کی مارکیٹ میں، انسانوں کی دنیا میں، کہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے عادات، ان کے اطوار اور ان کا بولنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان سے لو۔ اس طرح سے مارکیٹ میں جو سیلس مینیجر آتے ہیں، سیلس پرسن آتے ہیں، وہ اچھی سے اچھی پیس لے کر مارکیٹ میں دکھانے لے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین انسانوں میں کے جو پیس تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے انڈر تربیت فرمائی، اپنے انڈر تعلیم دی، اس کے بعد انسانوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو ظاہر ہے کہ پوری زندگی جو ہے نا اس طرح سے ہے، تو اسی سے متعلق جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شروع سے لے کر آخر تک اس کو جو ہے نا بہت بڑا حصہ ہے یہ، لیکن جتنا ہم سے ہو جائے اس کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا بہت اہم حصہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ آدمی خالی قرآن نہیں پڑھ سکتا، خالی قرآن پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور ظاہر ہے کہ اس سیرت کے اندر پورے جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا پوری تفسیر کے حصے بھی آ جاتے ہیں، بعض جگہ پہ عملی تفسیر ہیں، کیونکہ خود امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو امی نے جواب یہ دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے، کان خلقہ القرآن۔ ایک تو قرآن وہ ہے جو ہم کتاب میں پڑھتے ہیں، وہ تو ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ کہتے ہیں اس کو، وہ تو ہے تھیوری، تو وہ تو تھیوری ہے، لیکن وہ پریکٹیکلی کہاں ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو قرآن نے تعلیمات، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ مانگا، اللہ تعالیٰ نے کیسا تقویٰ چاہیے، کیسی عبادت چاہیے، کیسا زہد چاہیے، کیسے اللہ پر توکل چاہیے، کیسے قناعت چاہیے، کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے مانگا، اس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ کروایا، اور اللہ کے رسول نے اس کو جو باقاعدہ کر کے دکھایا۔ تو اس لیے بہت ہی پیارا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ اب اس میں ہماری کمی کوتاہی یہ ہے کہ بھی ہم جو نا وقت کی تنگی سے یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چیدہ کہیں سے سن لیتے ہیں کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حصہ کبھی سن لیا، کسی بیان میں سن لیا، کسی عالم کے بیان میں بیٹھ گئے تو کچھ حصہ سن لیا، کچھ حصہ سنتے رہتے ہیں، چلتا رہتا ہے، تو پوری زندگی چلتی رہتی ہے۔ لیکن شروع سے آخر تک بھی کبھی انسان کو پڑھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا پیدائش سے لے کر، پیدائش سے پہلے سے لے کر پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے تک، کیونکہ جب بھی اسلام کی بات کی جائے گی، قرآن کی بات کی جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر یا حضور کے تذکرے کے بغیر وہ مجلس پوری ہو ہی نہیں سکتی، یہ بات تو مسلم ہے۔ لیکن یہ مختلف عنوانوں سے اور مختلف جو ہے نا وہ جگہوں سے ہم سنتے اور لکھتے پڑھتے ہیں، لیکن اسی لیے اب یہ جو ہے نا ہمارے ان بچوں نے، بھائیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھی کم سے کم ایک چھوٹی سی کتاب یا چھوٹا سا مختصر سا رسالہ ہی صحیح وہ اس ٹاپک پہ پڑھ لیں، تاکہ جو ہے نا
جو شائقین ہیں اور جو نا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت رکھنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زندگی کا ہلکا پھلکا ہی گوشہ جو ہے پورا سامنے آ جائے. تو یہ چھوٹی سی کتاب ہے، یہ ہمارے پاس بھی ہے بعض اس کے پیسز، اور یہ حافظ جواد نے جو ہے اس کو آن لائن بھی دیکھا ہوا ہے، تو وہ بھیج دیں گے ہمارے آن لائن پہ، جو ہے دیکھ لیں جس کو دیکھنا ہو. وہ جو ہے نا اس کے اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے یہ کتاب. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی چھوٹی سی کتاب ہے یہ، لیکن اس کے اندر بہت ہی جامع طریقے سے اس کتاب کو لکھا ہے. لکھنے والے بھی بہت بڑے آدمی ہیں، ہم سب جانتے ہیں. ابھی پاکستان کے بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی تقی صاحب، مفتی رفیع صاحب، کیونکہ یہ نام جو نا کوئی وہ نہیں ہے، جو ان کے والد رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے جو نا مفتی اعظم شمار ہوتے تھے، اور ہندوستان میں بھی تھے. ہندوستان میں بھی تقریباً 35 سال دارالعلوم دیوبند کے جو نا وہ رہے ہیں، مفتی رہے ہیں. تو اس لیے اس حیثیت سے جو نا ان کا علمی مقام بہت بڑا ہے، علمی گھرانے کے لوگ ہیں. ان کا ایک ایک گھر کا ایک ایک فرد جو نا وہ دنیا کے اندر جو نا اپنی علمی اور ہدایت کی روشنی جو پھیلا رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں. تو اس لیے کتاب کوئی غیر مسلم نہیں، کیونکہ کتابوں کے پڑھنے میں بھی بہت آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے. کتابوں کے پڑھنے میں، علماء کی جو نا مطلب باتوں کے سننے میں، مجالس کے اختیار کرنے میں آدمی کو چاہیے کہ پہلے کتاب پڑھنے سے پہلے کتاب کے بارے میں معلوم کر لے کہ یہ کتاب مستند ہے، معتبر ہے، لکھنے والے نے مطلب ایسے ہی اٹھ پٹھان باتیں تو نہیں لکھی. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ علم کا ذریعہ ہے تو اس کو صحیح ذریعہ اپنانا چاہیے. جس طرح ہم اپنے صحت کے لیے ڈاکٹر کے پاس جو جاتے ہیں وہ بہت چن کے جاتے ہیں کہ بھائی، حالانکہ یہاں کوئی ڈاکٹر ایسا بوکس نہیں ہے ہمارے ملکوں کی طرح کہ بھی کوئی کمپیوٹر بھی ڈاکٹری کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کوئی ایسے ادرک لے کے بیٹھ کے وہ بھی جو ہے نا کہہ رہا ہے کہ میں بھی پوری دنیا کی جو ہے بیماریوں کا علاج کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے. آپ سارے کے سارے سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں. اس کے باوجود ہم باقاعدہ تحقیق کر لیتے ہیں کہ بھی میرا یہ دانت اکھڑوانا ہے یا میرے دل کو چیروانا ہے، تو میں ہر کس و ناقص کے پاس چلا جاؤں، یا اس کا ہسٹری دیکھتے ہیں بھی اس نے اب تک 100 آپریشن کیے ہیں، 100 کامیاب گئے ہیں یا نہیں گئے، یہ سب دیکھتے ہیں. حالانکہ اسی طرح سے تو کتاب بھی پڑھی جائے، یا کسی جو نا آدمی کے صحبت میں رہنا چاہتے ہیں، یا کسی آدمی کی مطلب یہ کہ مجالس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کہ ان کا ماخذ، انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا ہے. کیونکہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انظروا من تاخذون دینکم، تم دین کے حاصل کرنے سے پہلے دین کس سے حاصل کر رہے ہو یہ دیکھو، ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ کتاب جو انہوں نے جو انتخاب کیا ہے، اس کتاب کا نام ہے سیرت خاتم الانبیاء. جیسے آپ کو کہا گیا کہ بھی مختصر بھی ہیں، لکھنے والے جو ہے نا بہت ہی پائے کے عالم دین ہیں، وہ بہت بڑے مفتی بھی ہیں، اور ہر فن میں ان کی جو ہے نا کتابیں ملتی ہیں آپ کو. اس کو جو ہے نا ایسی ہم ترتیب سے چلتے ہیں تاکہ جو ہے نا پورا ہو سکے، ورنہ یہ تقریری شکل میں چلی جائے گی بات تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپ کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحالت کفر شاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا، حالانکہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ پر عیب لگائیں. آپ کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نظر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن نظر ابن معاد ابن عدنان. یہاں تک سلسلہ نسب اجماع امت سے ثابت ہے، اور یہاں سے آدم علیہ السلام تک اختلاف ہے، اس لیے اس کو ترک کیا جاتا ہے. والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب یہ ہے: محمد ابن آمینہ بنت وہب عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب. اس سے معلوم ہوا کہ کلاب ابن مرہ میں آپ کے والدین کا نسب جمع ہو جاتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں اس سے پہلے کی ہیں، وہ سب چیزیں کو چھوڑ دیا. مین باتیں شروع کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، سب سے پہلے آپ کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی ہیں، آپ تہامی ہیں، آپ مکی ہیں، حجازی ہیں، یہ سب آپ کے القاب ہیں. اس کے اندر ظاہر کہ بھی عرب میں بہت سے قبیلے تھے. ان قبیلوں میں سب سے اعلیٰ اور اشرف، سب سے باعزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. اور اس کے بارے میں جو نا گواہی مسلمان تو دیتے ہی ہیں، مسلمانوں کو تو ایمان بھی ہے، لیکن جیسے کہا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کی حالت میں شاہ روم نے ان سے پوچھا تھا، یہ قافلہ گیا تھا، آپ کو پھر تفصیل آئے گی
کہ مکہ سے مسلمان جو ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف، تو ہجرت کر گئے، وہ تنگ آ کر جو کفار مکہ جو نا تکلیف دیتے تھے، تو وہ وہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ان کو، تو وہ جو نا ان کے پاس جب ضرورت پڑی تو بادشاہ نے ان سے پوچھوایا کہ بھائی، کیونکہ بادشاہ کے پاس جا کے انہوں نے شکایت کی کہ وہ چند بھگوڑے یا مطلب وانٹیڈ پیپل جو نا یہ مکہ سے بھاگا ہے، ان کو واپس کرو. تو بادشاہ نے کہا میں کہ واپس کروں، تحقیق کے بغیر تو نہیں کرتا نا کوئی، وہ بھی اٹھ پٹان آدمی تو تھا نہیں وہ. میری جو جاب ہے بادشاہ ہوں میں، صرف تحقیق تو کروں گا. تحقیق کرنے کے لیے بلایا گیا تو اس وقت ابو سفیان اور ان کا قافلہ وہاں پر تجارت کے لیے گیا ہوا تھا. پوچھا تو کئی سوالات کیے تھے اس نے. اس سوالات میں یہ بھی تھا کہ کیف نسبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسے، کس گھرانے سے ہے. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ فینا ذو نسب، ہمارے درمیان وہ بہت ہی اعلیٰ اور شریف گھرانے کے انسان ہیں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت کو اس طرح پڑھتے تھے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، سورہ برات کی آخری آیت ہے، آخری آیتوں میں سے ہے کہ البتہ تحقیق کے آ گئے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے. انفسکم نفس کی جمع ہے، جس کے معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چین سے اٹھ کے نہیں آئے، کوئی ہندوستان سے نہیں آیا. انفسکم تمہارے ہی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. تو اس سے بتلانا یہ تھا کہ تمہارے میں سے آئے تو اجنبیت کیوں، تم میں سے آئے تو تمہیں ان کا اخلاق کا پتہ نہیں ہے. ارے تم ہی تو تھے جو تھوڑے دن پہلے تک ان کو امین کا لقب تم دیتے تھے. صادق کا لقب کوئی جبرائیل السلام دے کے گئے تھے؟ امین کا لقب کس نے دیا تھا؟ تم ہی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے کفر کی حالت میں تم جب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا. نبوت کے اعلان سے پہلے اندازہ لگائیں کہ نبی کی سیرت اس نبوت کے اظہار سے پہلے بھی کتنی پاک اور صاف ہوتی ہے. دشمن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملنے پر جان سے مارنے کے لیے تیار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر امانت رکھنا ہے تو امین جا کے ان کے پاس رکھو، آپ کو ہو بہو مل جائے گی. اگر آپ کو صحیح چیز، صحیح بات پوچھنی ہے، صحیح بات سننی ہے تو پھر صادق کے پاس جاؤ. تو تمہاری میں سے اتنا سچا انسان آئے. لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پڑھتے تھے لقد جاءکم رسول من انفسکم. اردو ہم سمجھتے ہیں نا، اس لیے نفس کی جمع انفس اور انفس نفیس کی جمع ہے. نفیس کی جمع انفس. آئے رسول تمہارے پاس جو تم سب میں سب سے زیادہ نفیس ہیں. تم سب کے خاندانوں میں، تم سب کے جو نا رشتہ داروں میں جو بہترین سے بہترین ہو سکتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک صاحب نسب، صاحب شرف آدمی کی عزت جو نا وہ دنیا کا ہر انسان کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث وغیرہ بھی آتی ہے کہ اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جس طرح منتقل ہونی تھی، وہ پوری کی پوری چین کو اللہ تعالیٰ نے بہت پاکیزہ اور طاہر اور پاکیزہ رکھا ہے پورا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ابھی یہاں پڑھے گئے، عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. اتنے جو نا یہ نام جو آتے ہیں، یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب ممبر پر ٹھہر کر پیش فرمایا تھا. اس لیے اس کو کہتے ہیں اجماع سے ثابت ہے. اس کے بعد کا بھی ہے کتابوں میں، لیکن وہ جو نا اتنا جو نا پکا نہیں شمار کیا جاتا اس کو. تو یہ پورے کے پورے دوسرے اجداد ہیں، پورے کے پورے بہت ہی پاکیزہ، صاف ستھرے. کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں گیا کہ بدکاری یا زنا کوئی چیز ہے. کیونکہ اس بارے میں یہ ایمان بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے آدمی کو کہ نبی کے گھر میں کفر آ جاتا ہے لیکن زنا اور بدکاری نہیں آ سکتی. یہ بہت عجیب سی چیز ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بھی ابراہیم علیہ السلام، ہاں بھائی ٹھیک ہے آزر کسی نے کہا چچا ہے جو بھی ہے، لیکن قرآن نے تو صاف کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر. تو ابراہیم کو کے والد اپنے آزر کے بارے میں کہا تو کفر تو ہے وہاں پر. یا نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں تو آ ہی جاتا نا کہ بھی وہ کافر تھا. خود حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں آ جاتا ہے کہ بھی وہ کافرہ تھی. لیکن کسی بھی نبی کے گھرانے میں زنا اور بدکاری کا تصور نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ بالکل برداشت نہیں کرتے. اسی لیے نبی کے اوپر کسی نے کہا کہ یہ نبی جو نا مطلب ایسے جو نا بہکی باتیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس
کہتے ہیں یہ نالائق سمجھتے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ نبی جو ہے مطلب یہ مجنون جیسی باتیں کرتا ہے تو کہتے ہیں بھی نادانست کہتے ہیں اس طرح سے. لیکن نبی پہ کسی وقت میں اگر آ گئی بات بدکاری کی، تہمت کی، اللہ برداشت نہیں کرتے فوراً. اسی طرح سے جو ہے مطلب یہ کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو قسم قسم کی تکلیفیں دی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے قوم کو ٹھیک ہے بھائی چلو پھر ہٹا دیا، فلاں عذاب ہے، فلاں ہٹا دیا، پھر ہٹا دیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک دن باقاعدہ ایک پلان کر کے قارون نے یہ پلان کیا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام ایک بار تقریر کرنے کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو کہنا کہ بھائی پیسے والا تو تھا قارون، اس نے پیسے کی بنیاد پر ایک عورت کو تیار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام احکام بیان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پیچھے سے ٹھہرنا کہنا کہ میں کسی سے سوال کرواؤں گا بھائی آپ نے یہ زنا کے احکام بیان کیے تو زنا کرنا کیسے ہے، تو وہ کہیں گے حرام ہے. تو اس کے بعد اگر کوئی کر لیا تو کیا ہوگا، تو بھی اس کو رجم کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا. تو یہ سارے سوال کرنے کے بعد ایک عورت سے کہا کہ بھائی کوئی کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس بارے میں. تو ایک عورت نے پیچھے سے کہا کہ بھائی یہ جو نا میرے ساتھ اس طرح سے معاملہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے جب کہا تو اللہ تعالیٰ کی جو نا جس کو کہتے ہیں غیرت جوش میں آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو عجیب عجیب باتیں کی نہیں کی بھئی یہ جو نا ایسے مطلب یہ کہ جو نا یہ کرتے ہیں قومیں جو نا یہ کرتے ہیں، ہمارے بتوں کو خراب کہتے ہیں، ہمارے تجارت کو خراب کرنے بیٹھے ہیں، یہ ہمیں مطلب خالی عبادت کرنے بٹھا رکھے ہیں، کئی باتیں کرتے رہے. لیکن وہ سب چیزیں اللہ برداشت کرتے ہیں. جب ایک عورت کو اس طرح سے تیار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فوراً کہا کہ ٹھہر، کھڑی ہو جا. کھڑی ہونے کے بعد اس کو پھر اللہ کا واسطہ دے کر، اپنی کتاب کا واسطہ دے کر کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر جس نے میرے پر تورات نازل فرمائی اب تو بتا کہ کیا ہوا ہے تیرے ساتھ، کیا میں ملوث ہوں تیرے ساتھ. تو فوراً اس وقت جھجک گئی کیونکہ نبی کا جلال اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جلال، وہ گھبرا گئی. اس وقت کہا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام میں صحیح بات کہوں گی کہ مجھے جو ہے نا پیسے دے کر یہ تیار کیا گیا اور میں اس بات پہ کہنے پہ تیار ہوئی ہوں، آپ میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ بالکل بری ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے پھر وہ قارون کو جو ہے نا پھر کہا کہ بیل زمین اس کو نگلنا شروع کر دی اور وہ ابھی تک نگل جا رہا ہے اندر. تو یہ برداشت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ان کے اوپر جب ایسی بات آئی تو قرآن نے 2 رکوع مسلسل جو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی برات کی. اور بھی واقعات ہیں اس طرح سے ہم سب جانتے ہیں. یوسف علیہ السلام معاملہ، یوسف علیہ السلام کو بہت ساری چیزیں ہوئی لیکن نبی پہ تہمت کی بات آ گئی، اللہ نے ایک چھوٹے بچے کو گواہی دینے پہ تیار کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی پہ بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ لعنت بھیجی قیامت تک کہ کم وقت تو تمہاری زبان جو نا کھینچ کے رکھ دوں گا، تم پہ لعنت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر انہوں نے تہمت لگائی، اللہ تعالیٰ نے کہا فباؤ بغضب علی غضب. ویسے تو بہت کچھ کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے بھی پاگل ہے، یہ ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن بعد آ گئی عفت اور پاک دامنی کی، اللہ تعالیٰ پھر غیرت پہ آ جاتے ہیں. کہا کہ یہودیوں کو قیامت تک کے لیے لعنت بھیج دیا کہ بھی تم صدیقہ مریم کے اوپر تہمت لگاتے ہو. تو نبوت کے گھر میں جو نا یہ بدکاری نہیں آ سکتی. تو اس لیے یہ سارے انبیاء کے بارے میں معاملہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ انسب، اشرف اور افضل ہونے کے اعتبار سے یہ ایمانی تقاضا بھی ہے اور یہ حقیقت میں بھی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اس طرح سے بیان کیا اس میں. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں. تو آج ہم نے جو ہے صرف دوسرا سے نسب پڑھا ہے، اس کے بعد ولادت سے پہلے کے برکات اور جو ہے اس کی سعادتیں وغیرہ پڑھیں گے انشاءاللہ. الحمد السلام پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ. آج کی اس کتاب